دیکھیے، اردو اور ہندی، اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پر بہت لوگوں نے اس پر غور کیا. کچھ نے کہا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، جیسے کہ علامہ آئی قاضی صاحب، سید سلیمان ندوی صاحب یہ کہتے تھے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی. دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے حملہ کیا دیوبل کی بندرگاہ یعنی کراچی پر. تو پہلی مرتبہ یعنی عربی اور مقامی زبان کے تال میل سے ایک نئی زبان وجود میں آئی اور وہ اردو تھی. اس کے بعد دوسرا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. یہ نظریہ دیا بہت بڑے محقق تھے حافظ محمود خان شیرانی صاحب. شیرانی صاحب کے پاس دلیل یہ تھی کہ جتنے سینٹرل ایشیا سے حملہ آور ہندوستان میں آئے وہ سب کے سب درہ خیبر کے بعد پنجاب میں داخل ہوئے، اور پنجاب میں پہلی مرتبہ انہوں نے طویل قیام کیا، اپنے بیمار جانوروں کو فروخت کیا، یہاں سے نئے گھوڑے خریدے، یہاں کے نوجوانوں کو مراعات دے کر یا مراعات کا لالچ دے کر فوج میں شامل کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایک نئی زبان لے کر وہ شمالی ہند کی طرف چلے. یہ دوسرا نظریہ تھا. ایک نظریہ یہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی. یہ تمام نظریات محققین نے اور جب ماہرین لسانیات نے اس پر غور کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے نظریات غلط ہیں. اردو گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں پیدا ہوئی، یعنی میرٹھ اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئی. اور اس کو انہوں نے ایک بہت اچھی ٹرم دی ہے کہ دو آب گنگ و جمن کے اندر پیدا ہوئی. دو آب یعنی دو پانی، ایک پانی گنگا کا ایک پانی جمنا کا، اس درمیانی علاقے میں اردو پیدا ہوئی. اب یہ بات ہے آج سے ہزارہا سال پرانی، چند سو برس پرانی نہیں ہے، یہ ہزاروں برس پرانی بات ہے. یعنی پرتھوی راج راسو کے زمانے سے لے کر اس زبان نے اپنا سر ابھارنا شروع کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہندو، مسلم اور تقریباً ہر مذاہب کے ماننے والوں نے، ہر علاقے کے ماننے والوں نے اس کو توجہ دی اور اس کو سجایا اور اس کو سنوارا. اسی لیے شاید آپ ہی کے کسی سوال کے جواب میں نے کبھی کہا تھا کہ یہ کہنا بہت غلط ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمانوں کی وجہ سے پیدا ہوئی. مسلمان تو بہت بعد میں آئے. اس سے پہلے اردو ہندوستان میں دو مقامی زبانوں کے تال میل سے پیدا ہو چکی تھی. اب اس کو اپنے ابتدائی زمانے میں دکنی بھی کہا گیا، اس کو اپنے ابتدائی زمانے میں اودھی بھی کہا گیا، بعد میں اودھی ڈیولپ ہو کر کے ایک الگ سے زبان بن گئی. اس کو پوروی بھی کہا گیا، اس کو بھوجپوری بھی کہا گیا، اور پھر اس کے علاقائی نام بہت سارے مشہور ہوئے، جیسے کہ دکنی. قائم چاندپوری کا شعر ہے کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بس زبان دکنی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کا جو نام جو ہے ریختہ رائج ہو گیا. ریختہ کا مطلب ہے گری پڑی چیز، عام سی چیز. اور گری پڑی اس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ حکمرانوں کی زبان نہیں تھی. حکمرانوں کی زبان ترکی اور فارسی تھی، یہ عام آدمی کی زبان تھی. تو حکمرانوں نے اس کو بہت ہی کم نظر کے ساتھ دیکھا اور اس کو ریختہ کا نام دیا. ریختہ کے کئی معنی ہیں. ایک گری پڑی چیز کے معنی ہیں، حقیر چیز کے ہیں، اور ایک عمارت سازی میں دو پتھروں کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ بنایا جاتا ہے اس کا نام بھی ریختہ ہے. اور پھر ایک صنف سخن کا نام بھی ریختہ ہے. اس صنف سخن کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی میں ہوتا ہے، ایک مصرع اردو میں ہوتا ہے. اس کا نام بھی ریختہ ہے. اس کے بعد جب انگریز آئے تو ان سے پہلے تک اردو ایک عوامی زبان تھی.
انگریز نے پہلی مرتبہ اس کی گرامر لکھی، انگریز نے پہلی مرتبہ اس کی تدریس شروع کی فورٹ ولیم کالج میں، اور پھر یہ کہ انگریز نے پہلی مرتبہ اس کو ہندوستان کی سرکاری زبان بنایا۔ ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں تھیں، انتظامی مصلحتیں تھیں، وہ فارسی کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے اردو کا استعمال کیا۔